قبروں پہ جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا. کیوں؟ نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا. جس قبر پہ جانے سے آخرت یاد آئے اس پہ جانا سنت ہے، اور جس قبر پہ جانے سے آپ کی جیبیں کٹ جائیں، عورتیں اغوا ہو جائیں، ساری بے حیا عورتوں کی اماج گاہ وہ بنی ہوئی ہو، سارے ڈھول ڈھمکوں کا وہ مرکز ہو، سارے شہر کے پوڈری چرسی نشاور لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہوں، تو دربار تو چھوڑ دیں، وہ مسجد بھی ہو تو ایسی مسجد کی طرف بھی آپ رخ نہ کریں. نبی الاسلام کی نافرمانی کے کام جہاں پہ ہوتے ہوں. مطلب اسلام کی اس میں تو آپ کو جانکاری ہوگی کافی. ہاں پوچھا ہے نا، اسلام کے جانکاری میں تو آپ لوگوں کو ہوگی نا. ہاں. اچھا تو مطلب جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں جی ثنا پڑھ کے بتائیں گے. جی آپ پہلے بتائیے، آپ بتائیے پہلے، آپ ثنا پڑھیے. سنا کو سبحانک اللہم پڑھیے نا. کہاں پڑھی؟ آپ فاتحہ دیتے ہیں نا یہاں. ہاں. سبحانک اللہم پڑھیے جو نماز میں پڑھی جاتی پہلے. یہ بھی بیٹھ کے آرام سے بیٹھیے، بتائیے. چکر آ رہا. علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا. ہم الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں داتا صاحب میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دیگے چڑھاؤں گا، لیکن اس کے پیچھے ہماری جو لاجک ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا کام ہو جائے. اگر آپ کی دعا کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، اور دعا کی ہے کہ نہیں کی، قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کام ہو جائے گا تو ہم کہیں گے یار منت مانی تھی، کام ہو گیا. کام ہو جائے تو پھر آپ دیگے چڑھا دیں. تو ایک تو یہ بس ذہن میں کانسیپٹ دے گا اللہ تعالیٰ، داتا صاحب نہیں. دوسرا یہ ڈائریکٹ نہیں دیں گے بلکہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے عطا فرما. تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑا ہی نہیں جا سکتا. آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ بزرگ ہمیں دیتے ہیں، جبکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے مانگتے ہیں اور بزرگ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے لے کے دیتے ہیں. ہمارے کالج کے ایک ٹیچر ہیں جو اکثر کلاس میں لیکچر سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ برملا اعلان ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو میرے وسیلے سے دعا مانگے، خدا اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. جناب عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اور جو کسی مشکل گھڑی میں مجھے مدد کے لیے پکارے میں اس کی اس مشکل کو دور کرتا ہوں. اس کا میں جواب بڑا اچھا دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کا پازیٹیو جواب دیتا ہوں کہ اپنے استاد سے کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے وسیلے سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ جس طریقے پہ شیخ عبد القادر جیلانی نماز پڑھتے تھے، تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ مجھے بھی اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور جو میرا نام لے کر کسی شدت اور کسی مشکل میں آواز لگائے میری وجہ سے اس کی مشکل دور ہو جائے. جو اللہ کی بارگاہ میں کسی حاجت میں میرا وسیلہ پیش کرے اس کی حاجت اللہ میرے نام کے وسیلے سے پوری کر دے گا. کیونکہ وہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں بقول ان کی ڈاکٹرن کے. اے اللہ میں نے پوری زندگی ان کے نام پہ 11ویں کھائیں اور کھلائیں، ایک دفعہ مجھے یہ بتا دے کہ وہ نماز کس طریقے پہ پڑھتے تھے. تو وہ دعا سمجھیں آج ہی آپ کی قبول ہوگی. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں دعا قبول. غنیت تو طالبین جا کے خریدیں، بریلوی ہیں تو قادری پبلیکیشن کی خرید لیں. اہل حدیث تو ماشاءاللہ پہلے ہی اس طریقے میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ چھاپی ہوئی ہے. دیوبند بھی اپنی خرید لیں. شروع میں انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. یہ علامہ امام شقنوفی آپ فرماتے ہیں یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ یہ مجرب ہے. جب کسی نے میرے غوث کا نام پکارا اس کے کام آیا. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم منفی ہیں. پھر ہم سے پوچھیں گے کہ آپ منفی ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وہ طریقہ وہ کرتے رہے جو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا. آپ کہتے ہیں نا وہ گھوڑوں کی دموں والی روایت لگاتے ہیں اس کے اوپر جو بالکل لگ تھی صحیح مسلم کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی جس کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نماز کس طریقے پہ پڑھنی چاہیے، تو وہ پھر آپ کو اللہ تک کیا پہنچائیں گے؟
ہن نہ تھک سکتے ہو تے نہ نکل سکتے ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اے وسیلے وسیلے تے رہ کے سائڈ تے. ویسے ٹیکنیکلی آپ نے وسیلہ اور توسل کو سمجھنا ہے تو آپ وسیلہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, مسئلہ نمبر 43, وہ بھی وسیلہ اور توسل پہ ہے, کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں. تو علی اجویری ہوں, معین الدین چشتی ہوں, اور جتنے جتنے بزرگ, یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ, قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے. پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے, تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ تواڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں مندے سی تواڈے کسی بابے نو نہیں مننا, کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا, تو ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہٰذا کلمہ پڑھانا 90 لاکھ 90 کروڑ بھی ہوئے سر, اول تو کسی ویکھیا نہیں, دوسرا ویک بھی لے ہوتے پھر آؤ, پھر وہ پتہ کیا کہیں گے, کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں. عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے, اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا. مسند احمد میں حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد, اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے, آخری وقت آپ کا قریب تھا, اور آپ بار بار اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے, اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں, یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں. سر جن کی تعلیمات تھیں نا, آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں, کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے, لیکن ہم ڈر رہے تھے. تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں. باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں, اور یہ سنت مبارکہ ہے, اور حضور کی میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت ہے. اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, اچانک فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے رات کے وقت جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا. نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے, تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا, میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا. پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. حضور علیہ السلام قبر پہ لے گئے. حضور علیہ السلام کو صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام سی عورت ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہوگی, لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا, اور جب آپ واپس پلٹے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, مسلم کے آگے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا ہے. کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی بھی ہوں گی, ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا, اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں, پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا, جب مر گیا لوگوں نے اس کا مزار بنایا, سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ. کیا شیخ عبد القادر جیلانی اہل بیت سے ہیں؟ ہم نے اکثر بریلوی حضرات سے سنا ہے کہ امام حسن کی اولاد سے ہیں. ہاں جی اہل بیت ہیں, حسن حسین نہیں ہیں. تو اہل بیت سے ہیں, لیکن وہ نماز رفع دین سے پڑھتے تھے, نماز ان کی وابیوں والی تھی, یہی کہہ دیتے ہیں نا. تو اہل بیت سے ہیں, کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی, بزرگ سے مانگنا ہی اصل میں شرک ہے نا. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے تو صلاۃ الاستسقاء تعلیم فرمائی ہے. بزرگوں سے مانگنا ہی شرک ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منافی ہے. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو سنتا ہے, ویکشف السوء, اور اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے جس کی کوالٹیز ہوں؟ تو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ
جس کو مشکل اور پریشانی میں دعا کے لیے پکارتے ہو. ایک تو ظاہری اسباب، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن جو بندہ آپ کے سامنے نہیں، جو مر گیا، اس کو آپ کس طرح آپ کی وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ چونکہ بزرگ جو ہیں وہ روحانی زندگی سے زندہ ہیں، شہید بھی زندہ ہے، تو شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ اگر شہید زندہ ہے اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتا نہیں او زندگی اور، تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی او اور تے اے اور، تو اور تے قرآن و حدیث اور. اور دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کئی اور طریقے رکھ دی ہیں. تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا، ظاہر ہے سنت اس اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں. جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی، قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی. اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے مر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ ہم نے دعا کرنی ہے. دعاؤں کی شکل میں جتنے معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں. قبروں سے مانگنے والے ہیں، ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. اور جی آپ کا نام کیا ہے؟ غلام علی. غلام علی. غلام علی جی. بیٹھ جاؤ. غلام علی. آپ کا سر؟ ہمارا نام ہے عصمت اللہ. عصمت اللہ. ہاں. مطلب یہ درگاہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کعب کیا درگاہ میں کیا بابک اس میں کیا کیا لوگ آتے ہیں، کیا مرادیں پاتے ہیں؟ جو آتا ہے سب مرادیں پاتے ہیں. اچھا. اس طرح قبر کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تو یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی آپ کے جسم مبارک اور مٹی کے درمیان، تاکہ یعنی وہ مٹی نہ لگے جسم مبارک اور کفن کو. تو قبر کے اندر آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں، یعنی اس کو میت کو مٹی سے بچانے کے لیے بالکل درست ہے. اور قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مٹی کے بعد ڈالنے کے بعد یہ بالکل درست ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی عطر وغیرہ کی بوتل ضائع کرنے کی ضرورت ہے. اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے ڈکیت ہو، چاہے مولانا ہو. اچھا. تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ کا کام ہے یہاں خادم ہے، مجاور ہے، غلامی میں رہتے ہیں. اچھا. اور یہ جیسا مطلب یہ پیسہ مطلب یہ اس کے کیا مطلب مینٹیننس میں لگاتے ہیں اس میں؟ ہاں اسی میں مطلب یہاں کی درگاہ خرچہ ہوتا ہے. درگاہ کو اس میں خرچہ ہوتا ہے؟ جی 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 درگاہ میں. چلو ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات. بجلی کا ہے، پانی کا ہے، بنے بگڑے یہ اور مقدمہ چلا تھے کا نا. ہاں. اچھا. تو آپ لوگ جو ہے یہاں کیا فاتحہ دیتے ہیں؟ جی جی فاتحہ آپ لوگ دیتے ہیں؟ ہاں فاتحہ دیتے ہیں. یہاں تو لوگ قبروں پہ اذانیں دے رہے ہیں. یعنی اگر قبر پہ اذان ہوتی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان ہو جاتی نا. وہ تو نماز تھی، اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرے ہوئے شخص کو، میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو بعد میں بھی جاری ہے. کسی نے کوئی مسجد میں پنکھا لگوا دیا، کوئی چٹائی بچھا دی، اور وہ بعد میں بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں. قرآن ترجمے والے رکھوا دیے مسجد کے اندر. دوسرا فرمایا علم کی بات، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم. قیامت تک لوگ اس علم سے نفع حاصل کریں گے تو امام بخاری امام مسلم کا آٹومیٹکلی ثواب مل رہا ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. صدقہ اور خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہیں، ایک پورا ایک ٹاپک ہے. سبحانک اللہم پڑھیے جو نماز میں پڑھی جاتی پہلے. یہ بھی بیٹھ کے آرام سے بیٹھیے. بتائیے. چکر آ رہا؟ اچھل پوچھو، ہم بیٹ پہ روکے ہوا مریض نا. اچھا. اب اتنا بول دیے ہیں تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو چکر آتا ہے. فاتحہ کیسے دیتے ہوں گے آپ؟ فاتحہ ہی لوگ دیتے ہیں. اچھا. آپ کیا کرتے ہیں؟ حاجی جی یار ہم مطلب یہاں کیا پیسہ سمیٹتے ہیں صرف؟ ہاں پیسہ سمیٹتے ہیں. اچھا. یہ کام کے لیے آپ رہتے ہیں. تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے. اگر کوئی کتاب ہوئی، ویسے نانگیاں کتابیں نہیں ہوں گی. اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن ظن قائم ہی نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی.
اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو، اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں، پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھی ہیں، وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے، ان کو ویریفائی کر دیا۔ اب انبیاء کے، صحابہ، تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں، رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، نہیں لے کے جاتے۔ یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا، سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے۔ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا، جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے۔ مطلب تو آپ ہاتھیاں نہیں دیتے کیا؟ نہیں دے تھی بھیا، کبو کبو دے تھی۔ اچھا اچھا، تو مطلب آپ کو نماز کا ثنا تو آنا چاہیے نا؟ ہاں ہاں آنا چاہیے۔ تو پھر پڑھ کے بتائیے نا، پہلا کلمہ پڑھیے۔ ایک منٹ رکو رکو، آپ کون ہیں؟ چکر رک جاؤ، ابھی ہم بتائے تھے بھائی، ذرا ابھی مجھے چلی تھی، ہم بتائے۔ ابھی روکنا ہے، ابھی کچھ نہیں ہونا، ابھی صبر کرو نا، بتائیے۔ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھ کے بتاؤ، ادھر دکھاؤ ان کے طرف، کلمہ پڑھو۔ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں۔ ثنا پڑھ کے بتاؤ۔ ثنا میں نہیں آتی۔ نہیں آتا؟ اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے کروڑوں لوگ ان کے دل داتا کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ سن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ قربان کروں گا، بعض روایتوں میں 100 اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا اس زمانے میں کہیں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ یار اس زمانے میں ہوتی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو نہیں ہو رہی، لیکن حضور نے کہا اگر پہلے بھی ہوتی تھی نا تو اب یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ، یہ نہ ہو لوگ کہیں بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تو جب انشور کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی نظر پوری کرو۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کس چیز کی کمی ہے؟ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے کئی لوگ کہتے ہیں داتا صاحب جانا تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ موجودہ حکومت ایسی بلا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہ کرو، اور یہ حصہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، اور نہ کوئی ایسی نظر مانو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ لوگ نظر مان لیتے ہیں نا جناب، او جی میں روزانہ 2 نفل پڑھوں گا، بعض لوگوں نے تو منت مانی ہوتی ہے میں پاس ہو گیا 1000 نفل پڑھاں گا، 1000 زندگی نہیں تو پڑھے ان کی تو پڑھے گا۔ تو اس میں پھر صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو قسم کا کفارہ قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی نظر کا کفارہ ہے، تو نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، آج کل تو ابسلیٹ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ یہ صدیوں کا دارالشفا، جہاں سے ہزاروں نے نہیں لاکھوں نے شفا پائی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے متعلق مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ آپ کے بزرگ تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ہم آپ کو مغرب کے وضو سے بھی فجر پڑھوا سکتے ہیں۔ آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، مغرب عشاء جمع کریں، پھر اسی وضو سے فجر پڑھ لیں۔ غوث پاک خود یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا 25 سال عراق کے جنگلوں میں میں نے گزارے ہیں۔ سب کہانیاں ہیں بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے، حالانکہ بائی برتھ ولی اللہ ہیں، اس کے باوجود اتنا مجاہدہ، اتنی محنت، فرمایا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ پوری دیہڑی ستے رہنے ہونے نے۔
یا تو دیہڑ دی 5 نمازاں پڑھ لین جڑی فرض نے تے یار رات دی عبادت کر لین. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جی وہ تو چلو ایک علیحدہ گل ہے, جھوٹ, یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں ہے. بزرگ بھی اگر یہ سنیں نا پہلی دفعہ ان کی بھی ہنسی چھوٹ جائے تو یار کیا کہہ رہے ہو. اور 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا ہے. اچھا دوسرا, اصل میں ان کو یہ مصیبت کیوں پڑی, ان کو کتابوں کا خدا کا تعارف نہیں تھا کہ کتابوں کا خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ رات کو جاگیں. یہ نیکی نہیں ہے, گناہ ہے. جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت پہنچی ان کی بیوی کی طرف سے نبی الاسلام تک کہ جب سے شادی ہوئی ہے یہ رات کو عبادت کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے. تو نبی الاسلام نے بلا کے ڈانٹا, فرمایا عبداللہ مجھے خبر ملی ہے تو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کا کثرت حصہ تو جا کے گزارتا ہے. اگر ایسا کرے گا تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو اس طرح کیا کر, ایک دن روزہ رکھا کر, ایک دن چھوڑ دیا کر. یہ داودی روزے ہیں. یہ الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے اجازت دی. آپ نے ایک مشورہ یہ بھی دیا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میرے میں سے زیادہ ہمت ہے. آپ فرمایا پھر آخری حال یہ ہے کہ داودی روزے رکھو, ایک دن رکھو, ایک دن چھوڑ دو. جب بوڑھے ہو گئے نا تو کہتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہوتا, اب مجھ سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ نہیں رکھا جاتا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ہمیشہ روزے کی طرح. یہ بھی ویسے مشکل ہے, ہم آپ کو اس سے بھی آسان بتاتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں, 5 کتابوں میں, ادر دین بخاری 5 کتابوں میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے, اگر وہ ہر سال رکھتا رہے. لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں. اور کہتے ہیں ایک فوراً رکھ لو, باقی توڑ کے رکھ لو, جس طرح مرضی رکھو, شوال کے اندر 6 پورے کرنے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا رات پوری جاگنا, ان حدیثوں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو جو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا, اس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. اور یہی تو چیز ہے جو طارق جمیل صاحب نے بھی ڈرتے ڈرتے بیان کر دی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے 70-80 سال تک. اچھا یہ جو آپ کو واقعات سنا رہے ہیں خود انہوں نے کبھی ستو کھائے ہیں؟ آپ تو ککڑ پن دینے تو انہوں کو سنا دینے. اور دربار کے بارے سے سن لیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارتیں بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی منع ہے, مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ جو جگہ بنائی جائیں وہاں پہ آپ نے جا کے کیا لینا ہے, جہاں پہ میرے نبی کی نافرمانی پہ قبریں بنائی گئی ہیں. 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں سفر کر کے تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ چٹائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو اسی بھی لو نا گاڑی تو تھلے سرکار. تو یہ صرف اس کو میں کہتا ہوں علمی شہوت ہوتی ہے, یہ چسکا, اس طرح کی باتیں کر کے نا لوگوں کو امپریس کرنا. سر اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں. عشاء کے وضو سے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھی. خدا دا نہ جے واقعات واپس لو ورنہ 295 سی لگ جانی جے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. جو آپ ان کی فضیلت بنا کے بتا رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ ان کی فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ تو مکروہ کام انہوں نے کیا ہے اگر کیا ہے, اور ویسے کوئی نہیں کیا انہوں نے. یہ ان کی طرف منسوب ہے, جھوٹ ہے, ایسے پاسبل نہیں ہے. ورنہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو اس طرح کی کہانی ملتی ہے اس لیے کہ ان کی زندگیاں احادیث میں محفوظ ہیں, اس لیے ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوا. اور سر آپ لے لیں تحفہ, الموطا امام مالک میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر. تو جڑا عشاء دی 5 رکعتیں پڑھتا سی انہیں راتی عبادت کرنی ہے, کم از کم سنت موقدہ تو پڑھتے. نبی علیہ السلام تو وتر بھی کم از کم 3 پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, ایک کا جواز موجود ہے, یہ الموطا امام مالک ہے, گولڈن چین سے حدیث ہے. تو صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا. آپ کو میں اس سے آسان بات بتاتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, اور جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی یعنی رکعت فوت نہ ہو گویا پوری رات کا قیام کیا. اللہ کے فضل سے اس طرح تو ہماری بھی کئی سالوں سے ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کی ہو, پوری رات کا قیام. اچھا یہ وضو ان کا ٹوٹتا نہیں ہے؟
نہیں لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے سر عشاء کے وضو سے فجر. تو یہ بس اسی طریقے سے سب کہانی ہے, سب جھوٹ ہے. اب ایسا یہ ہوتا ہوگا, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا عشاء کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہوں, ہو سکتی ہے اس طرح اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے. عشاء کا آخری وقت رہتا ہے, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی اور شرح معانی الآثار کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جس نے عشاء پڑھ لی اس کی عشاء درست ہے. وہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے نا کہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے, وہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. حنفیوں کا یہ موقف درست ہے, تو وہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں پڑھتے ہوں. بہرحال یہ سب کچھ جھوٹ ہے, یہ دین نہیں, یہ وہ دین نہیں جو آپ گوروں کو پیش کریں. گورا کہے گا یار یہ کیا ہے, یہ نبی علیہ السلام ایک نارمل انسان تھے, اور یہ جو کچھ بابے بتاتے ہیں یہ اب نارمیلٹی